بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان، اہل بیت اور تمام اصحاب کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن خصوصی طور پہ حضرت امام حسین کا کردار، ان کی قربانیاں نمایاں ہیں۔ اس مہینے میں آپ اپنے بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت لازمی ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کی انشاءاللہ فل ڈیٹیل میں بتاؤں گی پوری حدیث طیبہ کی، لیکن ابھی اختصار کے ساتھ بتاؤں گی۔ محبوب نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالو، اور پھر فرمایا اپنے بچوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالو، اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ڈالو، اور چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا کہ اپنے بچوں کے دل میں قرآن کریم کی محبت ڈالو۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پھر ضرور بتاؤں گی کیسے ڈالی جا سکتی ہے محبت، لیکن ابھی اہل بیت کا تذکرہ ہے تو اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت اور حضرت امام حسین کا کردار ضرور ڈالیے کہ وہ شخص تھے جنہوں نے اپنے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر بھی کیا فرمایا، کیا عرض کی، اور ہمارے لیے درس کیا دے کے چلے گئے، کیا عرض کر رہے ہیں، سارے بچے سب کچھ قربان کر کے کیا کہہ رہے ہیں، مولا کریمہ میں تو آپ کی رضا پہ راضی ہوں، میرے مولا تو بھی تو بتا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ اصل جو مقصد ہے ان کی زندگی کا وہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے۔ ہمارے اوپر ذرا سی پریشانی آئے تو ہم تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہستی تھیں جن کا آخری ٹائم بھی آیا، پتہ چل رہا ہوا تھا، بچپن سے باہر طور پر انہیں پتہ تھا کہ وہ شہید کیے جائیں گے، لیکن وہ ٹائم جب وہ آخری دن تھے محرم الحرام کے آخری ان 10 دنوں میں، کیا اپنے صحابہ کو، اپنے اصحاب کو، اپنے دوستوں کو فرمایا کہ آخری ٹائم ہے، جو یزید سے اجازت لیں، رج کے اپنے رب کی عبادت کر لیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کی تو عبادات فرض بھی پورے نہیں، عبادات تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو میں سب سے یہ بھی گزارش کروں گی، ہمارے حسین نے تو سجدے میں سر کٹایا، تپتی ریت کے اوپر بھی سجدہ نہیں چھوڑا، تو ہم لوگ کیا ایسا کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں عملی طور پہ دکھانا ہوگی۔ اگر ہماری نمازیں قضا ہیں تو ہمیں ان کو جلدی جلدی لوٹانا ہوگا، جلدی جلدی لوٹانا ہوگا، ساتھ عہد بھی کرنا ہوگا کہ وہ دن تو بیت کے جب ہم نے قضا کی، مولا تو ہمیں معاف فرما، ہم ان قضاؤں کو ضرور ادا کریں گے اور آئندہ زندگی میں ہم کبھی قضا نہیں کریں گے۔ یہ آپ ضرور عہد کیجئے اپنے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے شوہروں کو، سارے جو رشتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو نماز کا ضرور کیجئے۔ 5 وقت کی نماز، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس کے فوائد بھی حساب ہیں، اور رب راضی ہو جائے تو پھر پیچھے چاہیے کیا۔ ان دنوں میں مخصوص پڑھائی پوچھی جاتی ہے، میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گی کہ آپ بھلے نوافل پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، اگر آپ کے فرض پورے نہیں تو آپ کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، فرائض پورے کریں، پھر اس کے ساتھ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم آپ کثرت سے پڑھیں، اس کے ساتھ آپ نوافل کثرت سے پڑھیں، صدقہ خیرات کثرت سے کریں، اور روزے رکھیں، جتنی زیادہ رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں، نہیں تو کم از کم آپ 10ویں کا روزہ لازمی رکھیے۔ 10ویں کا روزہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ چاہے 9ویں کا ملا لیں، چاہے 11ویں کا ملا لیں، یعنی 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا، یہ لازمی آپ روزہ رکھیے، اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ بھی حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد جو فضیلت والے روزے ہیں وہ یہی محرم الحرام کے ابتدائی روزے ہیں، اور اس کے علاوہ 10ویں کا روزہ اور 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، اس روزے کی یہ فضیلت ہے کہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں، اس برکتوں والے مہینے میں، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لیں۔
اپنے مصطفیٰ کریم کے قریب کر لیں، اپنے اہل بیت جو میرے محبوب کے گھر والے ہیں، اہل بیت سے محبت کا عملی ثبوت دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم تو محبت کا اعلان تو کر رہے ہوں لیکن عملی طور پہ ہم لوگ اگر اس کے عمل ہمارا خلاف ہے تو یہ بات ذرا اچھی نہیں ہے۔ ہمارے عمل سے ثابت ہونا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حضرت امام حسین کو ماننے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کو چاہنے والے ہیں، ہم رب کو ماننے والے ہیں۔ تو آؤ میرے ساتھ مل کے عہد کیجئے، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور کامیابیاں آپ سب کا مقدر بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔